کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس میں سڑکوں کی جگہ نہریں اور گاڑیوں کی جگہ کشتیاں چلتی ہیں؟ اس شہر میں سینکڑوں نہریں بہتی ہیں اور سڑکوں کا کوئی وجود نہیں کیونکہ نہریں ہی سڑکوں کا کام کرتی ہیں۔ سیاحوں میں دی فلوٹنگ سٹی کے نام سے مقبول پانی کا یہ خوبصورت شہر وینس 118 جزیروں پر واقع ہے، جو 150 نہروں اور 400 سے زائد پلوں سے منسلک ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تقریباً 16 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ شہر آج تک ڈوبا نہیں اور ہر دیکھنے والے کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں۔ یونیسکو یعنی اقوام متحدہ نے وینس کو عالمی ورثے کی حیثیت دے رکھی ہے۔ وینس شہر کا پانی اور دلدل کی ایک جھیل میں تیرنا ناممکن سا لگتا ہے اور یہ سمجھنا کسی مہمے سے کم نہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ جھیل کے سینٹر میں یا اس کے وسط میں کوئی ایک فلیٹ کیچڑ نما دلدل نما پانی سے بھرے جزیرے پر کیوں رہنا چاہے گا؟ تو اس کا آسان جواب ہے خوف۔ مورخین علاقائی روایات اور دستیاب شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ رومی سلطنت پر بربریوں کے حملوں کے باعث کئی رومی شہروں کے لوگ نقل مکانی کر کے یہاں آ کر آباد ہوتے رہے۔ انہوں نے تحفظ کے لیے دلدلی لگون کا چناؤ کیا اور اس کا استعمال کیا اور وہاں رہنے والے غریب ماہی گیروں کے پاس پناہ حاصل کی۔ جب اٹلی بھر میں حملے جاری رہے تو زیادہ سے زیادہ مہاجرین پہلے آباد کاروں میں شامل ہو گئے اور ایک نئے شہر کی تعمیر کی ضرورت بڑھتی گئی۔ وینس کی تعمیر کیسے کی گئی، اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ 5ویں صدی میں یہ عمارتیں لکڑی کی تقریباً 60 فٹ لمبی نوکدار بلیوں کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کی گئی تھیں، جو زمین کی گہرائی تک گاڑی گئی تھیں۔ یہ لکڑیاں دلدل والی زمین سے گزر کر زمین کے اس حصے تک گاڑی گئیں جو سخت اور ٹھوس تھی اور عمارتوں کا وزن سہ سکتی تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لکڑی کا پانی میں جانا خود کسی تباہی سے کم نہیں، کیونکہ لکڑی پانی کی وجہ سے گل جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے ریسیپی فار اے ڈیزاسٹر، لیکن اس سارے پروسیس میں ایک تو لکڑی وہ استعمال ہوئی جو واٹر ریزسٹنٹ تھی، یعنی پانی سے مزاحمت رکھنے کی خصوصیت اپنے اندر رکھتی تھی، لیکن پھر بھی ایک مدت کے بعد گل سکتی تھی۔ کئی ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ لکڑی 1000 سال سے زائد عرصے سے ابھی تک برقرار ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لکڑی اس وقت گلتی ہے یا سڑتی ہے جب لکڑی دونوں کو یعنی پانی کو اور آکسیجن کو ایکسپوز ایک ساتھ ہو۔ اس کیس میں عمارتوں کے نیچے آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے، جس وجہ سے لکڑی کے گلنے یا اس کے سڑنے کا عمل مکمل نہیں ہوا۔ اسی دوران لکڑی سمندر کے منرلز اور مختلف نمکیات کی وجہ سے پیٹریفائی ہوتی رہی ہے، یعنی پتھر بن گئی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وینس کو دی فلوٹنگ سٹی کے بجائے دی سنکنگ سٹی کہنا چاہیے۔ گزشتہ 100 سال کے عرصے میں وینس 9 انچ ڈوب چکا ہے۔ اس کے ڈوبنے کی رفتار گو بہت آہستہ ہے، بلکہ وینس جب سے بنا ہے آہستہ آہستہ سنک کرتا رہا ہے۔ اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ اونچی لہریں یعنی ہائی ٹائیڈز کی قدرتی نقل و حرکت، جنہیں ایکوا الٹا کہا جاتا ہے، اس عمل کی وجہ سے شہر میں وقتاً فوقتاً سیلاب آتا رہتا ہے، جس سے ڈوبنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ سیلاب آنے کے اس قدرتی عمل میں پچھلے 100 سال میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ وینس سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کی سطح میں اضافہ ممکن ہے اور سن 2100 تک ایڈریاٹک سی اور وینس شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وینس کئی سالوں سے ایک میوزیم نما شہر رہا ہے، جس نے لاکھوں سیاحوں کو خوبصورت پلازوں، محلات اور نہروں کی تعریف کرنے پر مجبور کیا ہے، اور جس کے ساتھ گونڈولاس اور کشتیاں گلائڈ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا اس طرف خیال بھی نہیں جاتا کہ وینس کیسے تعمیر ہوا اور عمارتوں کو کئی صدیوں سے کیسے مکمل طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ شہر کے پہلے آباد کاروں اور معماروں کا شکریہ، جنہوں نے کثیر منزلہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے ایک انوکھا اصول سوچا۔